لہا ماہ مبارک شعبان جہاں بہت ساری نعمتیں لے کے ہمارے پاس آیا، وہاں ایک نعمت یہ ہے کہ اس شعبان کی 4 تاریخ کو اللہ نے حضرت ابو الفضل العباس جیسا عظیم رہنما، شجاع، بہادر ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت ابو الفضل العباس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے۔ آپ نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، میرے بھائی عقیل، آپ عربوں کے نسب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی شجاع خاندان تلاش کرو تاکہ میں اس میں شادی کروں اور اللہ اس خاندان سے مجھے ایسا بیٹا عطا کرے کہ وہ حسین ابن علی کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے جیسے میں نے پیغمبر کے ساتھ گزاری۔ حضرت ابو الفضل العباس مولا متقیان کی تمنا کا نام ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس کی زندگی کا ایک پہلو ہم نے مجالس میں سنا، بیان کیا، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے۔ ہمارے ذہنوں میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا نام آئے تو زندگی کا وہ پہلو زیادہ سامنے آتا ہے، لیکن جب حضرت ابو الفضل العباس کے حالات زندگی پر لکھی ہوئی تاریخی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کانا فقیہن عالمن، یہ صرف عام شجاع بہادر نہیں تھے، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ تھے، وہ شجاع تھے، وہ شب زندہ دار تھے، وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ حکم شریعت کو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ شب زندہ دار تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے وہ حصے جو زمین کے ساتھ لگتے، پیروں کے یا ماتھے کے، سال میں اسے کاٹا جاتا تھا۔ حضرت ابو الفضل العباس نہایت محکم ایمان والے انسان تھے، بہت کامل الایمان تھے، اور کیوں نہ ہوں جنہیں بیک وقت ایک زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں جو کربلا پہ جا کے 34 سال میں مکمل ہو جاتی ہے، اس 34 سال میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ولو چھوٹے تھے، 5 معصوم ہستیوں کی صحبت انہیں نصیب ہوئی ہو، تو معصوم 5 معصوموں کے ماحول میں جو پروان چڑھے گا وہ کتنا عالم ہوگا، وہ کتنا عارف ہوگا، وہ کتنا معرفت خدا رکھتا ہوگا، کیا انداز عبادت ہوگا ان کا، کیا انداز ہوگا ان کا۔ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عبادت گزار تھے حضرت ابو الفضل العباس، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت بڑے شجاع بھی تھے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شجاعت کے وارث تھے، بہت عظیم ہستی تھے، اور پھر خصوصاً آل محمد کی بیویوں کو آپ پر بہت ناز تھا۔ روایتوں میں ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد مدینہ میں جتنی عرصہ دنیا میں زندہ رہے، جب کبھی آپ کے سامنے حضرت ابو الفضل العباس کا نام آتا، امام زین العابدین کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ جاتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ کہتے تھے لوگ آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا وہ ان کا ہماری گردن پہ کیا حق ہے۔ بہت عظمتوں والی ہستی ہے، باب الحوائج آپ کا لقب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت ابو الفضل العباس کی سیرت کو بھی سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔